بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، ابھی پلازا، نزد میزان بینک، اٹک سٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فوڈز ٹو اوائڈ ان آئی بی ایس، یعنی آئی بی ایس کے مرض میں وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان غذاؤں کا استعمال کریں گے تو پھر آپ آئی بی ایس کے مرض کو بڑھا دیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے فوڈز ٹو ایٹ ان آئی بی ایس پہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن دیا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کا آئی بی ایس کے مرض میں استعمال کرنا چاہیے اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر سب سے پہلے آئی بی ایس کی بات کی جائے کہ واٹ از آئی بی ایس، تو آئی بی ایس اسٹینڈ فار اریٹیبل باؤل سنڈروم، یعنی یہ معدے اور آنتوں کی پرابلم کا نام جو ہے وہ آئی بی ایس ہے۔ آئی بی ایس کے مرض میں جو کمپلین زیادہ ملتی ہے وہ ہے پیٹ درد، پیٹ میں گیس کا زیادہ بننا، پیٹ کا پھول جانا، اور اس کے علاوہ کبھی قبض کا رہنا، کبھی ڈائریا کا رہنا، کبھی مکس، کبھی ڈائریا، کبھی کنسٹیپیشن۔ یہ ساری کمپلین جو ہے وہ آئی بی ایس کے مرض میں ملتی ہے۔ اور اگر آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ٹائم سے آپ کے اندر یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں، تو پھر آپ پراپر اپنا چیک اپ کرائیں تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ آپ آئی بی ایس کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اور اگر ابھی بات کی جائے کہ فوڈز ٹو اوائڈ ان آئی بی ایس کی کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کا آپ استعمال نہ کریں آئی بی ایس کے مرض میں، دوستو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہائی فائبر ڈائٹ ہیں ان کو آپ نہ لیں، اور اس کے علاوہ آپ جو پرسنلی خود اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ کون سی ایسی غذا ہے جس کے کھانے سے آپ کو تکلیف بڑھ رہی ہے، آپ کے معدے اور آنتوں کے اندر جو تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ ان فوڈز کی، ان غذاؤں کی لسٹ بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ غذائیں پھر آپ نہ لیں، کیونکہ اگر وہ ان غذاؤں کے لینے سے آپ کو تکلیف بڑھتی ہے تو پھر آپ قطعاً نہ لیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ دودھ پیتے ہیں اور دودھ پینے سے آپ کے معدے کے اندر پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر آپ گوبھی کھاتے ہیں اور گوبھی کھانے سے آپ کے آنتوں کے اندر گیس زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایسی غذاؤں کا استعمال آپ نہ کریں۔ اور یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ ہر جو آئی بی ایس کا مریض ہے اس کو دودھ پینے سے یا گوبھی کھانے سے جو ہے تکلیف بڑھ جائے گی، لازمی نہیں ہے۔ ہر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹس مختلف ہو سکتی ہیں، تو ہر پیشنٹ پرسنلی خود ان چیزوں کو آبزرو کرے اور ان کی لسٹ بنائے، اور جو فوڈز ان کو تکلیف دے رہے ہیں ایسی فوڈز کا وہ استعمال نہ کریں۔ کچھ پیشنٹس کو مخصوص فوڈ سے الرجی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ ایسے فوڈز کو بالکل استعمال نہ کریں۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں گلوٹن سے، یعنی گندم اور گندم سے بنے ہوئے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سے وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کو ان سے الرجی ہوتی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ جو گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں ان کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو پھر وہ آئی بی ایس کے مرض کو مزید جو ہے بڑھائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی فرائیڈ فوڈ آئٹم ہیں، جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں، باربیکیو کے آئٹم ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، آپ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ ہے، ان میں پنیر ہے، مکھن ہے، دہی ہے، آپ ایسی غذاؤں کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آئس کریم کا استعمال نہ کریں۔ جو میٹھی چیزیں ہیں جن میں آپ کا مٹھائیاں ہو گئی، اس کے علاوہ شہد ہو گیا،
ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، آئس کریم کا استعمال نہ کریں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں، سافٹ ڈرنک کا استعمال نہ کریں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے جو بیکری آئٹمز ہیں، جتنے بھی پیزا، برگر، یہ جتنی بھی ایسی پروڈکٹس ہیں بیکری کی، آپ یہ جتنے بھی کولا وغیرہ ہو گئے، یہ آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ کچھ پیشنٹ کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ جس کو ہم چیوم کہتے ہیں، ببلز کہتے ہیں، وہ چباتے رہتے ہیں، تو ان ببلز کا استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی ڈینجرس ہوتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی آئی بی ایس کے لیے۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ کا آپ استعمال نہ کریں۔ تو اس کے علاوہ دوستو، یہ جو بینگ اے مسلم بھی یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ الکوہل کا استعمال نہ کریں۔ یہ چیزیں اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آئی بی ایس کے مرض پہ آپ کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ اگر اب ہم ان فروٹس کی بات کی جائے جو کہ بیڈ ہیں آئی بی ایس کے لیے، یا ورسٹ فروٹ فار آئی بی ایس کی بات کی جائے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی میٹھے فروٹ ہیں ان کا آپ کم سے کم استعمال کریں، لیکن ان میں آپ آم کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فروٹ جوسز ہیں جن میں سیب کا جوس ہو گیا، انگور کا جوس ہو گیا، آم کا جوس ہو گیا، تمام جوسز کو آپ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ناشپاتی کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ سیب کا استعمال کم سے کم کریں، اور اگر سیب کا آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو پھر آپ اس کا جو چھلکا ہے وہ آپ اتار کر استعمال کریں، کیونکہ چھلکے سمیت جو ہے سیب کو ہضم کرنا آئی بی ایس کے مرض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا وہ ٹھیک پراپر طور پہ یہ سیب ود جو ہے آپ کے چھلکے کا ڈائجسٹ صحیح نہیں ہوگا، اور یہ آئی بی ایس کے مرض کو جو ہے بڑھا دے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ دوستو آپ پرسنلی ان چیزوں کو آبزرو کریں، جو فوڈز کھانے سے آپ کو الرجی پیدا ہو رہی ہے، جو فوڈز کھانے سے آپ کے معدے اور گیس انتوں کے اندر گیس زیادہ بن رہی ہے، یا وہ ایسی غذائیں جو آپ کو تکلیف زیادہ دے رہی ہیں، تو آپ خود ان کی لسٹ بنا کے ان کو آپ استعمال نہ کریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو فوڈز ٹو اوائڈ ان آئی بی ایس پہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔